یہ جو ہے تنقید جو ہے تمام شعبۂ علوم میں اس کی کار فرمائی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ پولیٹیکل سائنس ہو، سوشیولوجی ہو، سائیکلوجی ہو، ہسٹری ہو، فلسفہ ہو، کوئی بھی موضوع ہوگا اس میں تنقید ضروری ہے۔ تنقید جو ہے کسی بھی موضوع کے ارتفاع کو اس کے ارتقاء میں بہت معاون ہوتی ہے، لیکن وہ تنقید جو ادب پارے کو پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے، اس کی فہم و تفہیم، اس کی معنوی قدر و قیمت کو متعین کرنے میں ہماری معاونت فرمائے، اسے ہم ادبی تنقید کہتے ہیں، جو ہمیں اور تمہیں پڑھنا ہوتا ہے۔ ادب کی معنوی قدر و قیمت کو پتہ لگانے کے لیے، یعنی ہم موٹے موٹے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ تنقید وہ علمی شعور ہے جس کے ذریعے ہم ادب کی فہم و تفہیم کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اس کی معنوی قدر و قیمت کو متعین کرتے ہیں، ٹھیک۔ تنقید کا جو مخرج ہے، جو پرینیل سورس ہے، وہ کیا ہے، کہاں سے یہ چیز آئی؟ دنیا کا کوئی بھی ادب ہو یا کوئی بھی دنیا کے ادب کی تنقید ہو، وہ اسی نظریے سے جا کے منسلک یا مربوط و مبسوط ہوتی ہے، اور اس کا نام ہے افلاطونی تنقید۔ سب سے قدیم ترین نظریہ شعر و ادب ہے کیا؟ افلاطون کا نظریہ نقل کی نقل، کیا؟ نقل کی نقل، فلاسفی آف امیٹیشن آف این امیٹیشن، ہے جس کو میمیٹک تھیوری بھی کہا جاتا ہے، نقلی نظریہ، میمیٹک کسی کی میمیکری کرنا ہے نا۔ تو وہ کیا ہے میمیٹک تھیوری؟ کیا ہے میمیٹک تھیوری؟ یہ ہے کہ اس کا اپنا کنسپٹ تھا، اس کا ایک نظریہ تھا کہ دنیا جو ہے اصل نہیں ہے، مایا کا جو فلسفہ ہے، پورا عرب کا فلسفہ اس کے زیر اثر رہا، کہ مایا کا فلسفہ جو تھا ہندی میں بھی تھا، تو وہ کہتا تھا کہ دنیا اصل نہیں ہے، اللہ پاک کے پاس اصل ہوگی، گاڈ جو کریٹر ہے اس نے ایک اصل بنائی ہوگی، ہے نا، کہ دنیا میں زمین ہوگی، پہاڑ ہوں گے، جھیل جھرنے ہوں گے، مختلف انواع و اقسام کے پیڑ پودے ہوں گے، پھل ہوں گے، یہ سب اس نے پہلے اللہ پاک نے یا خدا نے یا گاڈ نے بنایا، اور اس کے بعد اسی کی کو دیکھ کر کے دنیا میں پہلے دنیا بنائی، زمین بنائی، جھیل بنائی، جھرنے بنائے، پہاڑ بنائے، ہے نا، پرندے بنائے، بہت سارے ثمر بنائے۔ تو وہ کہتا تھا کہ شاعری کیا ہے، ہم انہی چیزوں کی نقل کرتے ہیں، ہے نا، پوئٹک پلیز جو اس زمانے میں ہوتے تھے، جو قدیم ترین صنف ہے، شاعری ہی ہے، مگر وہ ڈرامے لکھتے تھے تو وہ نثر میں نہیں ہوتے تھے ڈرامے، وہ کس میں ہوتے تھے؟ شاعری میں ہوتے تھے، شاعرانہ منظوم ڈرامے ہوتے تھے۔ تو وہ کہتا تھا کہ اس کی ہم نقل کرتے ہیں، اچھی عادات بری عادات یہی تو ڈرامے میں ہوتی ہیں، ان کی نقل ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ نقل کی نقل ہے، ٹھیک۔ اس لیے شاعری جو ہے اس کی اکیڈمی جو اس نے بنائی تھی، ایک بیت العلمی، اس میں کہا تھا کہ یہاں شاعروں کا کوئی گزر نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اس کا جو بنیادی سیاسی فلسفہ تھا وہ مثالی ریاست کا تھا۔ مثالی ریاست کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسی ریاست کا وہ خواہاں تھا وہاں پہ یونان میں، جو تین حصے میں بٹی، جو تین حصے جس کے اس نظام کے تین ستون تھے، اور تینوں ستون کی بنیادیں الگ الگ اس نے قرار دی تھی، کہ ایک ہوگا راجا، کنگ، ہے نا، کنگ کا کام کیا ہوگا؟ محافظت، عوام کی محافظت کرنا۔ محافظت وہ کیسے کرے گا؟ پیسے جب نہیں ہوں گے تو سینک کہاں سے رکھیں گے؟ فوج بحال کرے گا، تو اس فوج کے لیے، فوج کی کفالت کے لیے ایک ہوگا ٹریڈنگ کمیونٹی یا پروڈیوسنگ کلاس کہتا ہے وہ، ہے نا، جو زرعی کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان کو ٹیکسیشن سے جو پیسے ملیں گے وہ فوج کو دے گا، فوج جو ہے راجا کے زیر نگیں ہوگی اور وہ امن و امان سے رہیں گے۔ تو کہتا ہے کہ فوج کا کام لڑنا ہے تو وہ لڑیں گے، پروڈیوسنگ کلاس جو زرعی نظام سے وابستہ ہیں وہ زرعی نظام سے وابستہ رہیں گے، اور کنگ کا کام ہوگا صرف کنگ ہی رہے گا وہ، ہے نا۔ تو عام طور پہ ڈرامے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈرامہ کسی نے لکھا تو اس میں دکھا دیا فلاں کردار جو ہے وہ پولیس بن گیا یا کسان بنا دیا، ہے نا، اور دوسرے ڈرامے میں اسی کو دکھایا تو کہ راجا بنا دیا، ہوتا ہے نا فلموں میں جیسے ہوتا ہے، وہی تو ارتفاعی شکل ہے ڈرامے کی فلم۔ تو کہتا ہے کہ اس کے اندر یہ جب یہ دیکھے گا تو اس کے اندر یہ خواہش بیدار ہوگی کہ ہم بھی کسان سے اب فوجی بنے، تو اس کی مثالی ریاست کیا ہوگی؟ خلط ملط ہونے لگے گی۔
تو وہ کہتا ہے کہ شاعری میں کیا ہوتا ہے، پراگندہ خیالی ہوتی ہے، انتشار ہوتا ہے، ارتکاز کے بجائے منتشر چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جب اس نے اپنی اکیڈمی بنائی، بیت العلوم بنائی، تو اس میں شاعروں کی آمد پر اس نے روک لگائی اور یہ کہا کہ ان پہ دیویوں کا سایہ ہوتا ہے، دیوی یا دیوتاؤں کے سائے ہوتے ہیں، اور جب کسی بادشاہ کو یہ پتہ چلے کہ اس کی ملک کی سرحد میں کوئی شاعر داخل ہو رہا ہے تو وہ خود اس کے ویلکم کے لیے وہاں جائے، اسے دودھ سے نہلائے، پھولوں کے ہار پہنائے، مٹھائیاں کھلائے اور ہاتھ جوڑ کر کے اس سے کہے کہ تم اس ملک سے میں داخل نہ ہو، واپس چلے جاؤ۔ تو یہ ہے، تو یہ نظریہ کیا کہلایا، میمیٹک تھیوری، نقل کا نظریہ ہے نا، کہ شاعری نقل ہے اور اس سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ یہ تو بیسک بنیادی نظریہ ہو گیا۔ انہی کے شاگرد تھے جن کا نام تھا ارسطو صاحب۔ تو ارسطو صاحب آئے تو ارسطو نے کہا کہ نہیں، شاعری نقل ضرور ہے لیکن یہ اصل سے زیادہ افضل اور اس کی فضیلت زیادہ قائم ہے۔ کیوں؟ اب اس نے مثال دی۔ وہ کہتا، ارسطو کہتا تھا کہ شاعری جو ہے، جو ایک ذریعہ ہے، مؤثر ذریعہ، یہ ایک ذریعہ ہے تطہیر نفس کا، کیتھارسس کا عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ دس از دا بیسٹ وے آف کیتھارسس۔ کیتھارسس کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ایک عام زندگی، مثال دیتا ہے وہ کہ عام زندگی میں اگر ہم کسی غریب یا بھکاری یا سانپ دیکھ لیں تو ہم ڈر سے کیا ہوتا ہے، چیخنے لگتے ہیں، ہے نا، چیخ لیتے ہیں۔ اگر وہی فلموں میں یا ڈراموں میں وہ سانپ کا منظر دکھایا جاتا ہے تو ہم بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں، ہے نا۔ یا کوئی ایسا سین ڈرامے میں ہوتا ہے، منظر ہوتا ہے جس میں کہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمارے دیکھتے ہوئے ہماری آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو آنسو کا گرنا ہے یا خوف کا جو عمل ہے، یہ کیا ہے؟ اس سے ایک طرح کا تطہیر نفس ہوتی ہے، اور یہ نظریہ جو ہے سوفسٹک آئیڈیالوجی کے قریب پہنچ جاتا ہے اس کے نزدیک۔ نہیں سمجھے کہ یہ نظریہ جو ہے صوفیزم میں کیا ہے، تطہیر نفسی تو ہے نا۔ تو وہ کہتا ہے یہ شاعری جو ہے اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس سے صرف یہ نقل نہیں ہے، نقل سے زیادہ افضل ہے۔ نقل کو دیکھ کے تو آدمی گھبرا جاتا ہے، لیکن جب اصل کو دیکھ کر کے آدمی گھبرا جاتا ہے نا۔ اگر سانپ یہاں پہ نکل جائے تو ہم لوگ پہلے اپنے کو پروٹیکٹ کریں گے، بچائیں گے نا، ہیں۔ لیکن وہی اگر ڈرامے میں سانپ دکھاتے ہیں یا فلموں میں سانپ دکھاتے ہیں یا شاعری میں اس کا ذکر آتا ہے تو ہم بہت استعجاب کے ساتھ دیکھتے ہیں، حیرت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو قریب کون کرتی ہے؟ نقل ہم کو فیسینیٹ کرتی ہے، اصل فیسینیٹ نہیں کرتی۔ متکشش کرنے کی یہ جو کشش کا جذبہ ہے وہ زیادہ نقل میں ہے، اس لیے نقل جو ہے اصل سے زیادہ جاذب، پرکشش اور افضل ہے۔ اس لیے وہ کہتا تھا کہ شاعری جو ہے، وہ کہتا تھا کہ آرکی ٹائپ ہے۔ کیا ہے؟ آرکی ٹائپ ہے، نقل کی نقل ہے۔ اور جو دوسری اصناف ہے نا، وہ پروٹوٹائپ کہتا ہے اس کو۔ کیا کہتا ہے؟ پروٹوٹائپ، معنی شاعری کی نقل ہے، افسانہ، ناول، داستان وغیرہ وغیرہ۔ تو دنیا کا سب سے قدیم جو ادبی تنقید کا نظریہ ہے وہ افلاطون کا ہے، جس کی بنیاد پہ ارسطو نے اس کڑی کو آگے بڑھایا، اس جو سلسلہ شروع کیا تھا۔ ساری چیزیں ایکسیپٹ کی اس نے، ساری چیزیں قبول کی، لیکن اضافہ یہ کیا، یہ ثابت کیا کہ اصل جو ہے وہ نقل جو ہے وہ اصل سے زیادہ افضل ہوتی ہے۔ اس لیے شاعری کو اس نے منع نہیں کیا، سمجھ گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ شاعر تھا، بعد میں اس نے اپنا سارا دیوان چلا دیا، سمندر میں ڈال دیا، لیکن شاعری کی اہمیت کو بتایا، اور بتایا اس نے کیا نتیجہ نکالا کہ اس سے کیتھارسس ہوتا ہے، تطہیر نفس کا عمل ہوتا ہے۔ اور دنیا کی کوئی تنقید ایسی نہیں ہے جو افلاطونی نظریے سے متاثر یا افلاطونی فلسفے سے متاثر نہیں رہی ہو، عرب کا پورا فلسفہ جو ہے اس کے زیر اثر رہا ہے، سمجھ لیجئے۔ ابن رشد ہوں یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، سب نے اس کے اثرات قبول کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تصور ایک عرصے کے بعد جا کر کے جب تجزیاتی فلسفے کی فرانس میں بنیاد پڑی ہے نا، اور دریدہ نام کا ایک آدمی تھا، ذوق دریدہ، جس نے یہ کہا کہ نہیں، دنیا زبان نقل نہیں ہے، نقل نہیں کرتی ہے، وہ خارج کی نقل نہیں ہے۔ یہ افلاطون کا فلسفہ تھا، ہے نا۔ گلاب ہم دیکھتے ہیں نا، یہ خارج میں ہے، لیکن ہم جب میر کے یہاں آتے ہیں گلاب آتا ہے تو وہ ریفرنٹ بن جاتا ہے، حوالہ جات بن جاتا ہے محبوب کا۔ وہی گلاب تو تشبیہ بنتا ہے، وہی گلاب تو استعارہ بنتا ہے، وہی گلاب علامت بنتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جب ریفرنٹ بنتا ہے نا
تو وہ ادب میں معنی پیدا کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ دیریدا کی جب یہاں پہنچتا ہے، جب وہ تجزیاتی فلسفی تھا، تو اس نے یہ نظریہ دیا کہ زبان خارج کی نقل محض نہیں ہے. زبان خارج کی نقل محض نہیں ہے. زبان اپنی دنیا خود پیدا کرتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ زبان اپنی دنیا خود پیدا کرتی ہے، وہ نقل کی نقل نہیں کرتی. یہ بنیادی کنسیپٹ تھا. ایک عرصے کے بعد کسی نے اس پہ ضرب لگائی، تو وہ ذوق دریدا جو فرانسیسی زبان کا ایک فلسفی تھا، 84 میں اس کی ڈیتھ ہوئی، انتقال ہوا. بہرحال تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ قدیم تصور نقد یہ ہے کہ زبان جو میمیٹک تھیوری، نقلی فلسفہ یا نقلی نظریہ یا نقلی تصور ہے نا، وہ کہتے تھے کہ شاعری یا شعر و ادب وہ خارج کی نقل ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ادب یا شاعری لکھی کس سے جاتی ہے؟ زبان سے. زبان جو ہے سب سے پاورفل یا مؤثر ذریعہ ہوتی ہے نا کسی چیز کو بیان کر. شعر بھی لکھے گا، چاہے وہ ہندی کا ہو، چاہے فارسی کا ہو، سنسکرت کا ہو، کسی زبان کا شعر ہو، تو اس میں لفظی تو کلیدی رول ادا کرتے ہیں نا. سمجھ گئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو لفظ ہیں نا، یہ اپنی دنیا خود پیدا کرتے ہیں، ان کا خارجی دنیا سے کوئی انسلاک یا رشتہ نہیں ہوتا. اب آتا ہے کہ ادبی تنقید کا کام کیا ہے؟ فنکشن ہر چیز کا کام ہے نا بھائی. اور تو ادبی تنقید کا کام کیا ہے؟ دیکھیے ادب جو ہے موضوع سے نہیں بنتا، پہلی بات یاد رکھیے. ادب کا تعلق موضوع سے نہیں. موضوع اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ آپ نے کوئی انوویٹو، کوئی اختراعی، کوئی اجتہادی موضوع لکھ دیا تو وہ بڑا شعر ہو گیا، یا بڑی نظم ہو گئی، یا بڑا افسانہ ناول ہو گیا. ایسا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کو منہا کر کے چلیے کہ ادب موضوع سے بنتا ہے. ادب موضوع کے اظہار سے بنتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ اظہار سے بنتا ہے. اظہار کیا ہے؟ کہ موضوع، اگر موضوع دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، مفلسی ہے، غربت ہے، انمپلائمنٹ ہے، یہ سب موضوع ہے نا. تنہائی ہے، تشکیک ہے، یہ سب موضوعات ہو گئے. موضوع تو ہوگا، کیونکہ موضوع تو ہوگا ہی. غالب کے شعر کا نہیں کہتے موضوع یہ ہے کہ اس میں تنہائی کا ذکر ہے. تو کیا تنہائی کی وجہ سے وہ شعر اہم ہو گیا غالب کا؟ نہیں ہو گیا نا. تو تنقید کا کام کیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ شعر و ادب میں اگر معنی نہیں ہیں، موضوع کے بطون سے اگر معنی کی شعاعیں نہیں پھوٹتی ہیں، تو وہ شعر یا وہ ادب کے زمرے میں نہیں ہے. موضوعاتی شعر ہوگا، موضوعاتی ادب ہوگا. ادب کی سب سے بیش بہا متاع کیا ہے؟ معنی ہے نا. اور پہلی شرط ہو گئی کہ معنی ہوگا. معنی ہوگا تو ادب ہوگا. ٹھیک، یہ طے ہو گیا. اب ادب میں بھی آتا ہے نا کہ بہت بڑا ادب، چھوٹا ادب، وہ اوسط درجے کا ادب. تو جس میں جتنے زیادہ معنی ہوئے اتنا بڑا ادب ہوگا، ہے نا. اب غالب کا شعر ہے کہ غنچہ ناشگفتہ کو دور سے مت دکھا کے یوں. غنچہ ناشگفتہ کو دور سے مت دکھا کے یوں، بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کے یوں. غالب کا شعر ہے. اب اسی کے بعد داغ صاحب کا شعر ہے. لے لیا ہم نے لپٹ کر بوسے، لے لیے ہم نے لپٹ کر بوسے، وہ تو کہتے رہے ہر بار یہ کیا. دونوں شعر میں کا موضوع کیا ہے؟ بوسا. دونوں شعر کا موضوع کیا ہے؟ بوسا. بوسا ہے نا. لیکن بوسے کو غالب نے کہاں پہنچا دیا؟ اس موضوع میں معنی کے مختلف شیڈز پیدا کر دیے. کیوں پیدا کیے؟ داغ کے کس مذکورہ شعر میں کوئی استعارہ ہے، کوئی تشبیہ ہے، کوئی کنایا ہے. لے لیے ہم نے لپٹ کر بوسے، لپٹنا استعارہ نہیں ہے، بوسا استعارہ نہیں ہے، کہنا استعارہ نہیں ہے. صرف ایک کیفیت ہے، ایک منظر ہے کہ محبوب کو پکڑ کر کے انہوں نے کس کر لیا؟ قلعہ فتح کر لیا. بٹ غالب جب کہتا ہے تو کہتا ہے ہونٹ کو کس چیز سے تعبیر کر رہا ہے؟ غنچہ ناشگفتہ، کلی، بڈس ہے نا. اور غنچہ ناشگفتہ کو دور سے مت دکھا کے یوں، بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کے یوں. جب بولے گا تو ہونٹ کھل جائیں گے، ہونٹ کھلیں گے نا. تو یہ ہونٹ جب کھلے گا تو کلی کس چیز میں بدل جائے گی؟ پھول میں. ہونٹ کی شکل
کھلے ہوئے ہونٹوں کی شکل کس طرح کی ہوتی ہے؟ پھول کی طرح ہوتی ہے. تو غالب اپنی سپیریورٹی بھی قائم کرتا ہے نا، اور بتا بھی رہا ہے کہ میری وجہ سے میں چاہوں تو تمہاری کلی کو گلاب بنا سکتا ہوں، پھول بنا سکتا ہوں. برڈس کو ٹرن آؤٹ کس میں کر رہا ہے؟ وہ کس میں کر رہا ہے؟ کس میں کر رہا ہے بتاؤ؟ جی گلاب کی شکل، پھول سے کر رہا ہے نا. تو یہ جو ہے یہ ہے کہ اس سے اب معنی کیا ہے؟ تم سے کوئی پوچھے تنقید میں، تم کہو گے نا کہ ہم معنی کو ڈھونڈتے ہیں. وی آر ٹریسنگ دا میننگ ان سائڈ دا کپلیٹ. تو کوئی پوچھے گا کہ معنی کیا ہے تو کیا جواب دیجیے گا؟ معنی کیا ہے؟ تنقید. ہاں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ معنی کیا ہے، معنی کو کیسے تعریف کیجیے گا آپ؟ تو کیسے آپ تعریف کیجیے گا معنی کی؟ معنی کی تعریف کیسے کرو گے؟ معنی کیا ہے؟ معنی کچھ نہیں ہے، نتھنگ ایلس. معنی ایک کنسیپٹ کا نام ہے، ایک کنسیپٹ کا نام ہے. پیاز دیکھا ہے؟ پیاز چھیلو، دوسرا چھلکا آ جائے گا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، لاسٹ میں کیا بچے گا؟ کچھ نہیں بچے گا. پتوں کے اجتماع کا نام پیاز ہے. معنی ایک تصور ہے جو ثوابدیدی ہوتا ہے، جس کا تعلق ثوابدیدی ہوتا ہے. ہم نے مان لیا کہ جو چھوٹی سی چیز ہے جس میں پانی یا دودھ پیتے ہیں وہ گلاس ہے. جیسے ہم گلاس کہتے ہیں تو ذہن میں ایک پہلے تصویر بنتی ہے چھوٹی سی چیز کی. آپ جا کر کے فریج میں کا پانی نکال کر کے پی لیتے ہیں. آپ جگ کا تو نہیں لاتے ہیں، جگ سے ہی پانی پی سکتے ہیں نا. لیکن جیسے ہم نے گلاس کہا یا پیالہ کہا تو آپ کے ذہن میں ایک تصویر بنی. دیٹ پکچر از کالڈ میننگ. شبیہ کو کہتے ہیں. لفظ کو سن کر کے آپ کے ذہن میں جو تصویر بنے، جو پیکر بنے اور آپ اس کی طرف ملتفت ہوں، تو دیٹ پروسیس از کالڈ میننگ. کیا کہلاتا ہے وہ؟ معنی کہلاتا ہے. اور ایسے ڈھونڈیے گا گلاب کے معنی تو کیا ملے؟ روز. تو ڈکشنری میں جائیے گا تو مل جائے گا کیا؟ گلاب، ہے نا. سرخ رنگ کا ہوتا ہے، کالے رنگ کا ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے. اب ہم تم سے پوچھیں گلاب کے معنی کیا، تو تم کہو گے پھول. ہم کہیں گے پھول کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اٹک جائے گی گاڑی. سمجھ گئے؟ تو کوئی اس کے وہ نہیں، ایک تصور کا نام ہے، ایک کنسیپٹ. میننگ از دا نیم آف اے کنسیپٹ جو اپنے وجود کے اسبات کے لیے معروض کو بروئے کار لاتا ہے. سمجھ گئے؟ لفظ کے ذریعے، لفظ کو سننے کے بعد اس کے آہنگ سے آپ کے ذہن سلیم میں جو تصویر بنے اور ذہن اس طرف مائل ہو جائے، تو اس عمل کو ہم معنی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معنی. یاد رکھیے گا. ہاں. تو تنقید کا کیا، ادبی تنقید کا کام کیا ہوتا ہے؟ معنی کی تلاش. کسی شعر، کسی افسانے، کسی ناول میں معنویت کو، اس کی معنویت کو نکالنا. ٹھیک ہے؟ اچھا، معنی کو نکالنا ہوتا ہے. اب دوسری چیز ہوتی ہے کثرت معنی. اب جیسے کہتے ہیں غالب کا فلاں شعر سے بڑا ہے، تو بڑا کون سی چیز بنا دیتی ہے اس کو؟ لینتھ بڑا بناتی ہے. معنویت اس میں اس سے زیادہ معنی ہے. اب غالب کا شعر ہے کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے. کتنا سادہ سا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، بیان ہے. کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا. کیا ہے؟ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا. کسی نے کہا غالب کو کہ ویرانی کی طلبگار ہیں آپ، تو ویران صحرا میں جائیے، دشت میں جائیے، بہت ویرانی ملے گی. غالب صاحب گئے تو وہاں کہہ رہے ہیں لہجے سے کیسے؟ تو کہتے ہیں کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا. اگر اس کو اسباتی رویے یا اسباتی لہجے میں پڑھا جائے، کوئی ویرانی سی، اس سے زیادہ ویران تو میرا گھر ہے. تم نے کہا تھا کہ جاؤ دشت میں بہت زیادہ ویرانی ہوتی ہے. میں گیا تو کہا کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد ہے، اس سے زیادہ ویران تو میرا گھر ہے. مگر جیسے آپ لہجہ تبدیل کرتے ہیں، تحیر کا لہجہ استعمال کرتے ہیں، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، ارے باپ اتنی ویرانی، میں اتنی ویرانی کا تمنا ہی نہیں تھا، اس سے زیادہ اچھا تو میرا گھر ہی بھیا، وہ کم ویرانی. تو دونوں معنی پیدا ہو گئے، کم کے بھی اور زیادہ کے بھی. سمجھ گئے؟ تو اب معنی پیدا کیسے ہوتے ہیں کلام میں؟ تنقید نگار کیسے دیکھتا ہے کہ اس میں کیسے معنی پیدا ہوں گے، ہے نا. شعریات جو اصول ہوتے ہیں نا ادب کے یا شاعری کے، اس سے شعریات کہتے ہیں ہم، اصول ہے. اس کی دو شقیں ہیں،
دو ستون ہیں اس کے، ایک کو کہتے ہیں علم معنی، ایک کو کہتے ہیں علم بیان۔ علم معنی یا علم وہ جو بدیع اور بیان، تو علم بیان میں ہم کن چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ صرف 3 چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں: تشبیہ، استعارہ اور کنایہ۔ تینوں کا کام کیا ہے؟ شعر میں معنی کی افزائش، معنی کی تخم کاری۔ استعارہ تو جانتے ہی ہو، کوئی بھی شعری بیان براہ راست ہوگا اس میں معنی پیدا نہیں ہوں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا ہسٹری کی کتاب میں گلاب کا ذکر نہیں آتا ہے؟ نہیں آتا ہے؟ آتا ہے بھائی۔ جہانگیر نے روز گارڈن بنایا، شاہ جہان کا شالیمار نشاط باغ کا لفظ آیا نہیں؟ آیا، آتا نہیں ہسٹری میں، لیکن وہ باغ جو ہے باغ ہی ہے۔ تو استعارے کا کام کیا ہوتا ہے؟ باغ جب شاعری میں آئے گا نا تو وہ ریفرنٹ بن جائے گا کسی چیز کا، نہیں سمجھے؟ کسی معشوق کے بدن کا، ہے نا، کسی معروفوں کے شہر کا استعارہ بن جائے گا وہ۔ تو استعارے کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے اصلی معنی میں بھی استعمال ہو اور مرادی معنی میں بھی۔ تو جو چیزیں خارج میں ہیں وہ جب شعر میں یا کسی افسانے میں استعمال ہوں گی تو وہ کیا بن جائیں گی؟ استعارے بن جائیں گے۔ اور جہاں استعارے کے منصب پر وہ چیزیں فائز ہوئیں، آٹومیٹک اس میں سے کیا ہوگا؟ معنی کی شعائیں، معنی پیدا ہونے لگیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور معنی کوئی حتمی نہیں ہوتا ہے، کوئی ایک معنی نہیں ہوتا ہے، بات سمجھیے گا۔ معنی بدلتا ہے، جب اس کا تناظر بدلیے گا معنی بدل جائے گا۔ سمجھ رہے؟ تناظر بدلے گا معنی بدلے گا۔ بڑی شاعری ایک زمانے کی پیداوار ضرور ہوتی ہے۔ غالب تھے 19ویں صدی کے شاعر، لیکن آج غالب کی معنویت 19ویں صدی سے زیادہ ہے۔ شعر تو وہی ہے، لیکن جو پرسپیکٹیو ہے نا، تناظر بدل گیا تو اس میں نئے نئے معنی پیدا ہو رہے ہیں۔ غنچہ رات کے وقت میں پیے ساتھ رقیب کو لیا آئے وہ یہاں خدا کرے پر نہ کرے خدا کی یوں۔ نائٹ کلب وغیرہ کہاں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں؟ آج یہ تصور ہے محبوب کا شراب پینا اور رقیب کے ساتھ گھومنا اور پھر اس کا رات میں نکلنا ہے، یہ سب تصور تھا اس زمانے میں؟ نہیں تھا۔ لیکن غالب نے سوچا اپنے ذہن سے، تخیل کی قوت سے اس کو منظوم کیا، اس میں نئے معنی پیدا ہو گئے۔ اس کے 200 سال کے بعد جو ہے نائٹ کلب کا تصور، مال کا تصور یا جدید اور عورت کا ظہور، ہے نا، یہ سب آیا۔ تو انسان ہے تو سوچے گا نا بھائی۔ تو تنقید کا بنیادی فنکشن کیا ہے؟ بنیادی کام کیا ہے؟ کہ کسی بھی فن پارے کی معنوی قدر و قیمت کو متعین کرنا۔ ٹھیک، معنی بتا دیا کیا ہے؟ ایک تصور ہے جو معروض سے مربوط ہو کر اپنے رشتے کی توثیق کرتا ہے نا۔ ایک تصور کا نام ہے جو معروض سے اپنے وجود کو ثابت کرتا ہے، وہ بدلتا رہتا ہے۔ ٹھیک، دوسری چیز کہ معنی پیدا کیسے ہوتے ہیں کسی بھی کلام میں؟ تشبیہ، استعارے اور کنایہ سے، ہے نا۔ علم بیان جو ہے جس کے ذریعے ہم مطالعہ کرتے ہیں، براہ راست سے معنی پیدا نہیں ہوگا۔ براہ راست بیان ہوگا تو اس میں معنی نہیں ہوں گے، وہ موضوع تک محدود رہے گا، منظوم ہو جائے۔ کیا ردیف قافیہ اور وزن سے تھوڑی معنی پیدا ہوتے ہیں؟ یہ تو حیت کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے یا اس کو پہچاننے کے لیے ہے کہ ردیف ہوگا، قافیہ ہوگا، ایک مخصوص بحر ہوگی، پہلے شعر میں مطلع کہلائے گا جس میں دونوں ردیف بھی ہوں گے، قافیے بھی ہوں گے، دونوں مصرے بھی۔ یہ تو پہچان شناخت ہے نا، معنی تو نہیں ہے نا۔ معنی تو پیدا ہوں گے جب وہ ٹولز، وہ شعری وسائل، وہ صنعتیں استعمال کریں گے جو معنی کی افزائش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تنقید کا کام کیا ہوتا ہے؟ ادبی تنقید کا کام کیا ہوتا ہے؟ معنی کو نکالنا، درون متن جو معنی پوشیدہ ہوتے ہیں ان کو دریافت کرنا، ہے نا۔ تو معنی پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ چیزیں ہو گئی کہ براہ راست بیان نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ الگ الگ نظریے ہیں کہ لہجے سے یہ معنی پیدا ہوتا ہے، قول محال سے یہ معنی پیدا ہوتا ہے، طنز سے بھی معنی پیدا ہوتا ہے نا۔ حال ہی نے بات کی ہے نا، لہجے کی بات کی ہے کہ لہجہ بدلیے، لہجے سے ہی معنی پیدا، ٹون کہتا ہے، ریچرڈس کہتا ہے ٹون سے معنی پیدا ہوتے ہیں، ہے نا۔ آئرنی، قول محال، ہے نا، جسے پیراڈاکس کہتے ہیں، اسی کو نہیں ہے فرق محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ اور بتائیے ایک آدمی مرنے کی بھی سبیل ہو سکتا ہے، زندہ ہونے کی بھی سبیل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مرنا آپ دیکھیں گے نا کہ مرنا، واٹ از مرنا؟ تو مرنا ڈکشنری میں دیکھیے گا تو ڈیتھ آئے گا، سانس کا رک جانا، آنکھ کا بند ہو جانا، جسم کا ٹھنڈا ہو جانا، یہی اس کی وضاحت ہو جائے گی ڈکشنری میں۔ لیکن مرنا یہاں پہ کیا ہے؟ عشق کی انتہا،
ہے نا, محاورہ ہے نا, وہ فلاں آدمی پہ مرتا ہے, تو مرنا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں نہیں کہا جاتا یہ محاورہ کہ فلاں آدمی پہ کو چاہتا ہے؟ کیونکہ مرنا محاورہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ مرنے میں بھی وہی تکلیف ہوتی ہے, جہاں کنی کا جو عالم ہوتا ہے, جب روح قبض کرتا ہے اللہ پاک, تو وہی تکلیف ہوتی ہے جو کسی کو چاہنے کے بعد, چاہنے کے دوران میں بھی وہی تکلیف ہوتی ہے, اس کو مرنا کہتے ہیں. تو ڈکشنری میں تو مرنا کے معنی چاہت نہیں ہوگی, ہے نا, تو ایسے متن کو پڑھا جاتا ہے. تو یہ جو ہے ادبی تنقید کا کام یہ ہے کہ درون متن, ہے نا, جو معنی پوشیدہ. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ نئی تنقید جو ہے, جو سب سے پاورفل, سب سے پرقوت تنقید ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ جتنے معنی سطح پہ نظر آتے ہیں اس سے کہیں معنی اس کے درون میں, اس کی تہ میں پوشیدہ حالت میں ہوتے ہیں. تنقید نگار پہلے تو یہ کرتا ہے تنقید کہ وہ بیسک چیز, بنیادی لفظوں کو ڈھونڈتا ہے, جو استعارے ہوں یا تشبیہ ہوں یا کنائے ہوں یا علامت ہوں. لیکن بعض ایسے لفظ بھی ہوتے ہیں جو بنیادی لفظ کے زمرے میں نہیں آتے ہیں, ان سے بھی معنی پیدا ہوتا ہے. اور غالب تو یار کلاسیکی شاعری میں ویسا کوئی شاعری نظر نہیں آتا ہے, اور دنیا کے عظیم ترین شاعروں میں ایک ہے غالب, ہے نا. انگریزی کے بھی شاعر سے اس کا قد بلند ہو جاتا ہے کہ اس نے تو پوری ایک غزل ہے جس کی بنیادی عطف پہ اس نے رکھ دی ہے نا, حرف پہ, 2 حرف پہ, جس کے حرف پہ, ورڈ پہ نہیں ہے, لفظ پہ نہیں ہے. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. مگر قافیہ ہے نا, یہ مگر نہیں ہے. موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. بھر کے کوئی معنی نہیں, پر کے کوئی معنی نہیں, مگر کے کوئی معنی, یہ سب عطف کنجنکشن ہے نا یہ, لیکن قافیہ بنا دیا غالب نے, ہیں. اب غالب کا شعر ہے, ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب, کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. اب اس میں آپ ڈھونڈتے رہیے گا نا, استعارہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, پرینیل سورس جو ہے وہ استعارہ ہے, معنی پیدا کرنے کا ذریعہ کیا ہے, استعارہ ہے, تشبیہ, علامت ہے, کنایا ہے, جو بھی ہے. لیکن اس پہ قانع نہیں ہونا ہے, کیا, اس پہ اکتفا نہیں کرنا ہے. بڑا نقاد بڑے ذہن کا آدمی ہوتا ہے, تو وہ عام لفظوں میں بھی معنی ڈھونڈتا ہے. اور غالب جیسا مکار اور عیار اور جینیس پوئٹ جو ہوتا ہے نا, وہ چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بھی معنی چھپا کے چلا گیا ہے. اب کتنی بڑی بات کہے گا غالب, ریختے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب, اپنے کو کہہ رہا ہے, ایڈریس کر رہا ہے. ایڈریسی مخاطب کون ہے, غالب کا خود غالب, کہ ریختے کہ بھیا غزل کے تم ہی استاد نہیں ہو. کہتے ہیں اگلے زمانے میں, کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. کہتے ہیں یا سنتے ہیں, کیا ہے, کہتے ہیں اگلے ریختے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب, کہتے ہیں اگلے ہے کچھ بھی, لفظ بھی. تو بھی کیا ہے, بھی سے کیا ثابت ہو رہا ہے, تشکک پیدا کر رہا ہے نا غالب, نہیں کہہ رہا ہے. اور لوگ کو بھی شامل کر دیا ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی اور کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ آپ استاد نہیں ہیں, استاد بھی کہہ رہا ہے اپنے کو کہ تم نہیں ہو استاد, صرف تم ہی نہیں ہو, اگلے زمانے میں میر بھی تھا, یعنی یہ بھی تھے, یہ بھی تھے. ایک میر نام کا بھی شاعر تھا, نہیں سمجھے. تو حقارت والا, ایک حقارت کا بھی تصور ہے اور شک کا بھی تصور ہے کہ میر بھی تھا. جیسے ہم کہیں ہم کھا رہے ہیں, یہ کھا رہے ہیں, آپ بھی کھائیے, آپ بھی کھائیے, تو اضافی ہو گیا نا. اگر وہ نہ کھائے تو کوئی صحت میں فرق نہ پڑے, لیکن ہم کہیں ان کو, میڈم کو کہ کھائیے, تو اس میں ایک طرح کا محبت وہ ہے کہ شامل کرنے کا جذبہ ہے. آپ بھی کھائیے تو بھی اضافی ہو گیا نا. تو بنیادی, لیکن یہ اکثریت نہیں ہوتی. اکثریت اس بات پہ اتفاق کرتی ہے کہ جو شعری وسائل ہوتے ہیں اسی سے معنی پیدا ہوتے ہیں, کسی کلام یا کسی شعر میں یا کسی افسانہ یا ناول میں. ٹھیک. تو تنقید کا کام کیا ہے. اب آتا ہے تنقید کے اصول, ہے نا. کسی پڑھیں گے نا بھائی, پڑھنا ہی تو مین چیز ہے. اصل چیز کیا ہے کہ کسی کلام کو پڑھنا, تو کیسے آپ پڑھیں گے, کیا کیسے پڑھیں گے آپ, یہی پڑھنا ہے, ریسائٹیشن ہے نا مین چیز ہے. ریڈنگ ہے, یہ ریڈنگ کا ایک کنسیپٹ ہے تنقید. عام نقاد کیا ہوتا ہے, اس کو سینگ تھوڑی نکلی ہوتی ہے, وہ زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے, وہ سب سے باذوق قاری ہوتا ہے ادب کا, اس لیے وہ نقاد ہوتا ہے. یہی ہے نا, سب سے جینیس ریڈر جو ہوتا ہے, ذہین اور فطین قاری جو ہے, وہی نقاد ہو سکتا ہے, اور بین العلومی ہوتا ہے علم, کیونکہ تنقید ایک شعبہ علم ہے, یاد رکھیے گا.
یہ تخیل کی مدد سے شعر کہنے کے عمل سے نہیں گزرتی ہے، یہ حجت کرتی ہے، بحث کرتی ہے، تشریح کرتی ہے، تعبیر کرتی ہے، تعویلیں پیش کرتی ہے نا، تقابل کرتی ہے۔ تو تقابل میں جب آپ بین العلومی ہوں گے، مختلف علوم پہ آپ کی دسترس ہوگی، تبھی تو آپ شعر کو کسی شعر سے بے دل کے تقابل کریں گے، یا کوئی تاریخی واقعے کو ڈھونڈیں گے شعر میں، ہیں یہ چیز ہے۔ تو تنقید کے اصول بھی آفاقی ہیں، جیسے تنقید کا تصور آفاقی ہے، اسی طرح تنقید کے اصول بھی آفاقی ہیں، یونیورسل مانا جاتا ہے۔ وہ ہر جگہ رائج ہے، انگریزی ادب میں بھی، فرینچ ادب میں بھی، جرمنی کے ادب میں بھی، سنسکرت میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں، عربی میں بھی، ٹھیک۔ کیا ہے وہ اصول؟ فن پارے کو ہمیشہ دو حصوں میں منقسم کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز اس کا موضوع دیکھا جاتا ہے، موضوع، اس کو موضوع بھی کہتے ہیں، خیال بھی کہتے ہیں، تجربہ بھی کہتے ہیں، مشاہدہ بھی کہتے ہیں، فکر بھی کہتے ہیں، سب ایک ہی چیز ہیں، ہے نا۔ دو حصے ہو گئے، پہلے یہ دیکھا ہے، جیسے غالب کے شعر، فلاں شعر میں کیا ہے، تنہائی کا ذکر ہے، غالب کے فلاں شعر میں انانیت کا ذکر ہے، ٹھیک، یہ دیکھ لیا آپ نے۔ یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل چیز نہیں ہوتی ہے، بس دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہے کہ نہیں۔ اس انانیت، اس تنہائی کے موضوع کو کیسے پیش کیا گیا ہے، یہ تنقید دیکھتی ہے، سمجھ گئے؟ کیونکہ کیسے میں معنی کے عمل پوشیدہ ہوتے ہیں، سمجھ میں آ گئی بات؟ کیا پیش کیا گیا ہے اہمیت کا حامل نہیں ہے، کیسے پیش کیا گیا ہے یہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو وہی کیسے جب دیکھیں گے تو پوری شعریات کی بحث آپ کے ذہن سلیم پہ واضح ہونی چاہیے۔ تو اس میں کیا کیا چیزیں دیکھیں گے آپ؟ دونوں چیز، بدی بھی دیکھیں گے، اور علم بیان کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی دیکھیں گے، ہے نا، کہ اس سے کلام میں معنی پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ کسی کلام کو پڑھیں، ایک بار پڑھنے سے اس کے معنی صحیح نہیں ہوں گے۔ مثلا اگر غالب کا ایک شعر ہے، کسی نے اس کو پڑھا ہے نا، اور کہا کہ غالب کے یہاں یہ لفظ استعارہ ہے، اور اس استعارے سے یہ معنی قائم ہوتے ہیں، اگر آپ نے اسی بات کو دہرا دی تو آپ نے کیا اضافہ کیا؟ کچھ نہیں، تتبع کیا نا آپ نے، اس بات کو اپنے زبان میں لکھ دیا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس کو کہا کہ نہیں وہ استعارہ نہیں ہے، کوئی کنائے کے طور پہ ہے، یا وہ لفظ اپنے اصلی معنی میں استعارہ نہیں ہے مگر اس سے یہ معنی، اگر نئے معنی پیدا کر رہے ہیں تو تنقید میں آپ اضافہ کر رہے ہیں، اور یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ لفظ کو پورے اس کے تہذیبی، ثقافتی، تہذیبی، مذہبی، اساطیری سیاق و سباق میں رکھ کر کے مطالعہ کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو معنی شعر کے اندر ہوتا ہے، شعر کے باہر نہیں ہوتا ہے۔ غالب کی شخصیت سے معنی نہیں پیدا ہوتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غالب نے جو کہہ دیا، غالب کو ہٹا دیجیے، شخصی